حکومت کا جو خوف ہے وہ ختم نہیں ہو رہا سر. جو بینچ میں کیس لگتا ہے وہ اٹھا کے دوسرے بینچ میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. ایک ملاقات پشاور میں ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ حکومت کی پریشانی کی وجہ کیا ہے سر؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو 6 ججز نے لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. اس کے بعد جو ججز کے ساتھ ہوا ہے، جس طرح ججز کو پستول کے اوپر اٹھایا گیا، ان کی گاڑیوں کو مارا گیا، ان کے بچوں کو اٹھایا گیا، سپریم کورٹ اس اپنے ججز کا، اپنے ادارے کا تحفظ ہی نہیں کر سکی. اس کی وجہ سے یہ خوف. چوہدری صاحب آج جنگ اخبار میں خبر لگی ہے چاہیے، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں تو بنا دیں گے، مجھے نہیں لگتا کوئی اس کا پرابلم. دونوں پہ 9 مئی اور 26 دونوں پہ بنا دیں گے. جج ایسا رہنا، ناصر جیسا کوئی جج لگا دیں تو کمیشن بن گیا. اس میں کیا پرابلم کمیشن کی نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ جج کون ہونا ہے اور TORs کیا ہونا ہے. یہ حکومت کو ایشو ہونا چاہیے. کمیشن بنانے کے اوپر ایک واقعہ ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ واقعہ کیا ہوا ہے. وہ بنانے میں کیا اعتراض ہے؟ شہباز شریف صاحب کو وسوسے ہیں کچھ، ان وسوسوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں نا، شہباز شریف صاحب یہاں پہ 18 سیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں، جس کی وجہ سے ان کے وسوسے تو جائز ہیں، کیونکہ وہ صرف کھڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ٹانگوں کے اوپر. جس دن وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ گئی، اس دن شہباز شریف صاحب مکمل ہی بیٹھ جائیں گے. تو بس یہی ہو رہا ہے نا. جس دن انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اپنے اصل کردار میں واپس چلی گئی، یعنی ان کے لیے ساری جماعتیں برابر ہو گئی، تو شہباز شریف صاحب. اچھا، عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہوئی ہے اور کوئی بڑا احتجاج دیکھنے میں نہیں ملا، اور یہ بات PTI کی کور کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوئی ہے. تو آپ اس کو لیڈرشپ کی نااہلی سمجھتے ہیں؟ لیڈرشپ تو ہے ہی کوئی نہیں. PTI اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں اس طرح سے کرتی. یہ تو عمران خان ہے اور نیچے لوگ ہیں. یہ باقی تو ایسے ہی ہم نے ادھر ادھر سے جمع کر کے کہ آ جاؤ وہ لگائے ہوئے نا. باقی ان میں کیا ہے؟ آپ کے خیال میں یہ جو لوگ تھے کور کمیٹی والے، یہ خود ہی آ جاتے ہیں باہر. باقیوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلے خود تو آئیں گے نا، پہلے خود آئیں، پھر اس کے بعد ان میں سے کبھی کوئی بندہ کسی، یہ جو لیڈرشپ ہے 3-4 لوگ، ان کو دیکھیں نا، ان کے اوپر تو نہ کوئی پرچہ ہے، نہ ان کو کوئی باہر جانے سے کبھی کسی نے روکا ہے، نہ ان کو جو ہے وہ کبھی جیل گئے ہیں، نہ ان کی کوئی، نہ انہوں نے کوئی اگا پیچھے ہے جیسا ہم پر. وہ تو ایسی بات چل رہا ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے یہ گیٹ نمبر 4 پہ حاضری لگواتی ہے؟ اسی وجہ سے باہر ہے نا، اور کیوں؟ یہ ساری مصیبتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے کیوں ہیں؟ دیکھیں نا، سمپل بات ہے کہ اگر ہم سب لوگ جیلیں کاٹی ہیں ہم نے، اور پھر کیسز بھگت رہے ہیں، اس کے بعد اور جو ہم اکاؤنٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں ہمارے، باہر جانے کے جو باہر جانے پہ پابندی ہے، ان کے اوپر کوئی ایسا کچھ نہیں. کیوں نہیں؟ اس کا مطلب کہ مذاکرات کا کوئی عمران خان کو رہائی کے متعلق مل سکتا ہے؟ یہ لوگ تو عمران خان کی رہائی نہیں نا چاہتے. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے، جب خان صاحب باہر آئیں گے تو یہ فلٹر اڑ جائے گا؟ یہ سیکنڈری لیڈرشپ ہے، نہیں جیسے لوگوں کو موقع یہ لیڈرشپ تو نظر نہیں آئے گی نا. پھر اسی لیے تو عمران خان باہر نہیں آنا چاہتے ہیں. یہ لوگ یہ کیوں 2 لوگوں کے خلاف ہیں. عمران خان کو باہر نہیں لانا چاہتے، پرانے لوگوں کو پارٹی میں نہیں لانا چاہتے، اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا. کتنے کی لیڈرشپ ہے جو نام لیں گے جو لوگ عمران خان یہ جو 3-4 ہیں مین کوئی نام کیپیسٹی بھی نہیں ہے نا. یہ سارے جو روز بول رہے ہیں، جو لوگ لیڈرشپ باہر ہے، جو مشکلیں برداشت کرتی رہ گئی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان کون سی مشکلیں آئی ہیں؟ سر مشکلات انہوں نے احتجاج وغیرہ تو کیا سر. 26 نومبر میں کچھ لوگ آئے، اس سے پہلے 4 اکتوبر کو جو ہوا. سوال تو پورا سنیں سر. اچھا، وہ لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر نہ آئے، لیکن جو لوگ PTI کو چھوڑ کے چلے گئے، مشکل وقت میں بھاگ گئے، پارٹی کو چھوڑ کے، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر آ جائے. پہلی بات تو یہ کہ قربانیاں تو دی ہی ان لوگوں نے جو 9 مئی سے پہلے PTI میں تھے. اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ تو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں. وہ سارے لوگ تو اپنی وکالتیں بھی کر رہے ہیں، ان کے اوپر کبھی کوئی پرچہ بھی نہیں ہوا. وہ باہر بھی آتے جاتے ہیں، وہ ادھر بھی کرتے ہیں، ان کا تو کوئی پرابلم میں نے نہیں سنا. اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیجیے گا. جو تشدد، بربریت، فسطائیت صحیح ہے وہ ان لوگوں نے صحیح ہے جنہوں نے PTI بنائی تھی، اور جو لوگ 9 مئی سے پہلے PTI میں. اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ تو سارے ایسے ہی. فواز، آپ کا موقف رہا ہے کہ جو عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل ہے وہ پاکستان سے وہ اپریٹ ہونا چاہیے، تو آپ جا رہے ہیں اڈیالہ جیل میں، عمران خان کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات کی ہے کہ اس طرح کا موقف نہ اپنایا جائے ٹویٹر پہ؟ سوشل میڈیا کے اوپر ایک لوگ ہیں، کیمپین ہے جو شہداء کے خلاف ہے، جو ہمارے یہاں پہ جو ہماری فوج کے ایک پورے اس کے خلاف ہے. ظاہر ہے کہ وہ بند ہونی چاہیے، لیکن اس کے اوپر خان صاحب نے ایک اسپیسیفک بیان دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. جو شہداء کے خلاف کیمپینیں کرتے ہیں، جو عرب ورلڈ کے خلاف کیمپینز کرتے ہیں، جو سارا کچھ کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اچھا سر، لیکن حکومت کیوں نہیں بنانا چاہتی؟ اگر یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی حکومت کو ان ججوں پہ اعتبار نہیں ہے تو پھر تو یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر کے اوپر ہی بن جائے، پھر ہی شاید کوئی اعتبار آ جائے. مطلب ان ججوں کے ساتھ بھی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ
तहरीक इंसाफ बार बार इन जजों के ऊपर ये रिलाई करके कह रही है कि कमीशन बना दें और हुकूमत इनकार कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि दोनों का एम्फेसिस है क्या। देखिए ये कोई जुडिशल कमीशन पाकिस्तान में फ़िलहाल असल मसला सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज़ है, उस पर फोकस होना चाहिए। और देखिए हुकूमत ने नहीं करना जब तक प्रेशर नहीं होगा। इस वक्त एक इंटरनेशनल प्रेशर है और ये बढ़ेगा अगले 20-25 दिन में, आप देखेंगे। एक महीने में इंटरनेशनल प्रेशर और बढ़ेगा। उसकी वजह से आपने देख ही लिया है कि जो हुकूमती हमारे लोग गए हैं वहाँ पे अमेरिका में, वो कितने वहाँ पे ख़राब हुए हैं, कितने। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत में और वाइट हाउस में अभी जो है वो फासला बहुत ज़्यादा है। तो अभी ये प्रेशर और बढ़ेगा। इसके नतीजे में जो यहाँ पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। असल में तो देखिए तहरीक इंसाफ का जो मेन इशू होना चाहिए वो तो यही है कि आपने स्ट्रीट प्रेशर कैसे बढ़ाना है। और जब तक ये अलाइंस नहीं बनता, JUI, PTI, जमात इस्लामी ये इकट्ठे नहीं होते, वो स्ट्रीट प्रेशर अभी हुकूमत के ऊपर नहीं। मोहसिन नकवी साहब तो गए हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि फर्स्ट सीट पर बैठे थे जब ये तकरीबी हल्फबरदारी हो रही थी, तो रब्ता तो है वाइट हाउस और हुकूमत। तो देखें ना, वो तो अगर आपने स्क्रीन के ऊपर ही देखना था तो यहाँ से देख लेते। वो तो जाहिर है कि वो उस पर अब मैं क्या बात करूँ। जाहिर है मुझे तो अफसोस है, उनको जाना ही नहीं चाहिए था। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो फर्स्ट रो में है, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर का भी कैंडिडेट है, वो ऐसे बेचारा वहाँ पे खिजल ख़राब हो रहा है। तो उसको ज़रूरत ही नहीं थी जाने की। बिलावल ने बल्कि मैं समझता हूँ अक्लमंदाना फ़ैसला किया जो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं करा रहा तो आप नहीं गए। तो बिलावल भुट्टो एक्चुअली अक्लमंद साबित है। तो एंड पे ये बता दें मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं। ज़ाहिर है बैरिस्टर गोहर और आर्मी चीफ की एक मुलाकात भी हुई पेशावर के अंदर, तो उसमें कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है या फिर इन मुज़ाकरात से कुछ मुलाकात होना ही बहुत बड़ी पेशरफ्त है। मैं ये समझता हूँ इससे टेम्परेचर नीचे आया है। और ये जो अपना अली अमीन की, गौहर की जो चीफ साहब से मुलाकात हुई है, इसके ऊपर नून लीग की परेशानी से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये अच्छी मुलाकात हुई है। और अब तक सफाइयाँ वहाँ पे आ रही हैं कि नहीं ये हुआ वो ऐसा नहीं हुआ, खबरें लगवाई जा रही हैं। मुलाकात अच्छी हुई है मेरे ख्याल में और ये मुलाकातें होनी चाहिए। देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सारी फ़ौज को उनके साथ न्यूट्रल होना है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि सबसे बड़ी पार्टी जो है वो तो उसको हम नहीं मानते। ज़ाहिर जिस तरह DGI-SPR ने भी उस दिन कहा है, लाहौर में कहा है, उन्होंने कहा कि सारे हमारे लिए बराबर हैं। जिस दिन सारे प्रैक्टिकली बराबर हो गए ये हुकूमत चली जाएगी।